السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حزیر علی اوان۔ آج میں آپ کو سائیکوسس، گنوریا، سوزاک کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں بتاؤں گا، اس کے سمپٹمز، کازز، پریونشن ٹپس، لیبارٹری ٹیسٹ، اس کی ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ، ہومیوپیتھی میڈیسن کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں ایسی ہی اچھی نیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے۔ چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بات کرتے ہیں سائیکوسس سوزاک کی ڈیفینیشن کے بارے میں۔ سوزاک ہوتا کیا ہے؟ ڈیفینیشن: سوزاک سائیکوسس کو انگلش میں گنوریا کہتے ہیں۔ یہ مرض بہت ہی پرانا ہے اور اس کو تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ایک زمانہ تھا جب سوزاک کو ایک معمولی مرض سمجھا جاتا تھا اور اس کی پرواہ کوئی نہیں کرتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اس کی علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میڈیکل سائنس کی ترقی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ایک گہرا چھپا ہوا زندگی بھر رہنے والا مرض ہے۔ سوزاک عموماً سیکس کرنے سے ہوتا ہے اور یہ مردوں کی بہ نسبت عورتوں میں اس کی کثرت زیادہ ہے۔ سوزاک میں مبتلا لیکوریا یا پیریڈ کے دوران سیکس کرنے سے سوزاک پیدا ہو جاتا ہے، لیکن قدرت کا عجیب قانون دیکھیں کہ ہسبینڈ کو اپنی وائف سے سوزاک نہیں ہوا، چاہے وہ کتنی ہی لیکوریا یا پیریڈ یا اور کسی بیماری میں مبتلا کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کیس دیکھنے میں آتا بھی ہے تو لاکھوں میں ایک۔ سوزاک مردوں کے اندر پیشاب کی نالی کے بلغمی جھلی کا شدید وارم ہوتا ہے، جس کے ساتھ پیشاب کی نالی میں مواد آتا ہے۔ یہ مواد اور وارم ایک خاص چھوت یعنی لاگ سے ہوتا ہے جو سیکس کے ٹائم مرد کو انعام میں ملتا ہے۔ اس مواد کے اندر ایک خاص قسم کے جراثیم ملتے ہیں جن کو گونوکوکس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ چھوت یا لاگ سفلس کی طرح جسم کے ہر ریشہ رگ کو معاف نہیں کرتی، نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ اس سے صرف بلغمی جھلیاں معاف ہوتی ہیں، صرف ان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور وہ خصوصاً پیشاب کی۔ سیکس کرنے کے بعد 2 سے 8 دن تک اس مرض کا پتہ نہیں چلتا، مگر یہ مرض پہلے دن ہی جسم میں اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ یہ تھی سوزاک گنوریا کی ڈیفینیشن۔ چلیں اب اس کے سٹیجز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دی فرسٹ سٹیج آف گنوریا، سوزاک کا پہلا درجہ۔ پہلے پیشاب کی نالی کے ساتھ پینس کے سر پر ایک قسم کی سڑسڑاہٹ ہوتی ہے۔ بیماری کی جگہ یہ لاگ پیشاب کی نالی کے اندرونی حصے تک محدود ہوتا ہے، لیکن جلدی ہی یہ پیشاب کی نالیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پینس کا سرخ اور سوج جانا اور سفید چپچپی سلان چپچپے پانی سے چمٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس ٹائم پیشاب میں جلن نہیں ہوا کرتی۔ یہ علامات سوزاک کے پہلے درجے کی ہے جو 2 سے 4 دن تک رہتی ہے۔ دی سیکنڈ سٹیج آف گنوریا، سوزاک کا دوسرا درجہ۔ اس مرحلے میں انسانی جسم کے تمام غدودوں میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سوجن کی وجہ سے ارد گرد کے عضو دبنے لگتے ہیں، تمام جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے اور کچھ اور علامات بھی سامنے آتی ہیں۔ سوزاک کے اس درجے کو انفلیمیٹری سٹیج کہتے ہیں۔ سب سے پہلے پیشاب میں انتہا درجے کی جلن پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد متاثرہ جگہ پر درد اور سوجن شروع ہو جاتی ہے۔ پیشنٹ کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، مثانے پر بوجھ کی وجہ سے پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ جلن اور درد کی وجہ سے پیشنٹ کی چیخیں نکلتی ہیں، پیپ نکلتی ہے اور عورتوں میں لیکوریا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو مواد نکلتا ہے یہ گاڑھا ہوتا ہے، پر
اس مواد کے دبے کپڑوں پر نہیں لگتے۔ دی تھرڈ اسٹیج آف گنوریا، سوزاک کا تیسرا درجہ۔ سوزاک کے تیسرے درجے میں پیشنٹ کی تمام علامات میں شدت آ جاتی ہے۔ یہ 3 ہفتوں تک ہوتا ہے۔ پیشنٹ میں انتہائی بے چینی پائی جاتی ہے، تمام اخراجات کم ہونے کی وجہ سے اور گاڑھے ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کی نالی سے آنے والے مواد سے بہت تیز بدبو آتی ہے۔ جیسے جیسے ایسے ہوتا ہے، حاد علامات میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے اور چوتھا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس درجے کو پلوسفرا سٹیج کہتے ہیں۔ دی فورتھ سٹیج آف گنوریا، سوزاک کا چوتھا درجہ۔ سوزاک کے اس درجے میں سوزاک کی خشونت مزمن صورت اختیار کر لیتی ہے اور پیشنٹ کی پرولیفرا سٹیج کی پیدا شدہ تمام علامات میں کمی آ جاتی ہے، لیکن جسمانی انسانی کی اندرونی اعضاء متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں پیشاب کی جلن اور شدت ختم ہو جاتی ہے، لیکن حدود گلینڈز ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جلدی علامات سامنے آ جاتی ہیں، مثلاً جسم پر مسے وغیرہ ظاہر ہو جاتے ہیں جو دبانے سے دب جاتے ہیں، لیکن دباؤ ہٹانے سے پھر ابھر آتے ہیں۔ یہ مسے واٹس مختلف سائز اور مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، عموماً گوبھی کے پھول کی مانند بڑے ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ پیلا یا سبز ہوتا ہے۔ بعض مسوں سے مواد بھی خارج ہوتا ہے۔ جلد بہت گندی ہوتی ہے جس پر پھوڑے پیدا ہوتے ہیں جو کبھی خشک یا کبھی پیپ جیسے ہوتے ہیں۔ اگر سوزاک کو کسی بھی سٹیج پر غلط علاج سے دبایا جائے تو اس کی عفونت براہ راست خون پر حملہ آور ہوتی ہے اور خون کے سرخ ذرات ریڈ بلڈ سیلز کو تباہ کر دیتی ہے، جس سے خون کی کمی کی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ پیشنٹ کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے۔ یہ تھے سوزاک کے سٹیج۔ چلیں اب سوزاک کے سمٹمز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سمٹمز: سوزاک کی ذہنی علامات۔ سوزاک کے پیشنٹ کی دماغی علامات سورا اور سفلس سے ملتی ہیں۔ انسانی دماغ میں سورا کی طرح برے خیالات اور بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ ان خواہشوں کو پیشنٹ ختم کرنے کے لیے ان کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح سوزاک کا درجہ آتا ہے، جس کے نتیجے میں بے حیائی اور غلط قسم کے افعال انجام پڑتے ہیں۔ سوزاک میں مختلف قسم کا ڈر اور خوف پایا جاتا ہے۔ مریض اپنے برے افعال کی وجہ سے لوگوں سے ڈرتا ہے۔ سوزاک کا مریض انتہائی غیر مطمئن ہوتا ہے، وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا، حتیٰ کہ اسے اپنے ماں باپ اور معالج پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا، کہیں یہ لوگ اسے ہلاک ہی نہ کر دیں۔ مریض کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، مثلاً کبھی وہ سوچتا ہے کہ تمام فضا کے جراثیم اس کے سانس کے ساتھ جسم کے اندر چلے جائیں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے۔ کبھی خیال کرتا ہے کہ اس کا جسم شیشے کا بنا ہوا ہے اور کسی کے چھونے سے ٹوٹ جائے گا، یا اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ کوئی لپٹا ہوا ہے۔ سوزاک کے پیشنٹ میں شدت پائی جاتی ہے، وہ برے کام کرتا ہے لیکن جی میں اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے، یہ اس کی مخصوص علامات ہے۔ سوزاک کے پیشنٹ کی ذہنی ابتری مخصوص قسم کی ہوتی ہے، اس میں ذہنی کمزوری پائی جاتی ہے، وہ ہر بات بھول جاتا ہے، اس میں پاگل پن کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں اچھے برے کام کی تمیز نہیں ہوتی، اس کی نظروں میں مذہب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ اسے ایک مذاق سمجھتا ہے۔ سوزاک کا پیشنٹ اکثر اپنے غلط کاموں کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے،
یہ تھوڑا تھوڑا جھوٹ اس کی عادت بن جاتا ہے۔ یہ طنز مزاج ہوتا ہے، ہر ٹائم طنز کرتا رہتا ہے، بری غلط محفلوں میں جاتا ہے اور اسے خوشی ملتی ہے۔ وہ بے حیائی کے کام کرتا ہے پر لوگوں سے یہ توقع کرتا ہے کہ لوگ اسے پاک سمجھیں۔ وہ صرف دکھاوے کے لیے اچھے کام کرتا ہے۔ اس میں دوگلا پن پایا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے سمجھنا مشکل ہے۔ سزاق کے پیشنٹ کی سوچنے کی قوت بہت کمزور ہوتی ہے۔ وہ معمولی سی بات کو بھی نہیں سوچ سکتا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سزاق کا پیشنٹ دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ سزاق کا پیشنٹ سوکھے پن کا شکار ہوتا ہے۔ سزاق کا مرض گردے، مثانے اور پروسٹیٹ پر اثر کرتا ہے۔ یہ تھے سزاق کے سمپٹمز۔ چلیں اب اس کے کازز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کازز: سزاق کا بیکٹیریا نیسیریا گنوریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سزاق کا جراثیم اکثر ایک شخص سے دوسرے شخص میں جنسی رابطے مطلب سیکس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ماؤتھ سیکس، انل سیکس ان سے ہوتا ہے۔ سزاق کا جراثیم گندی جگہ پر پیشاب کرنے سے یا گندی عورتوں سے سیکس کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ تھے اس کے کازز۔ چلیں اب اس کی پریونشن ٹپس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پریونشن ٹپس نمبر 1 پر آتی ہے پریونشن ٹپس: یوز اے کنڈم اف یو ہیو سیکس۔ اگر آپ جنسی تعلق رکھتے ہیں تو آپ کنڈم کا استعمال لازمی کریں۔ سزاق سے بچنے کا طریقہ جنسی عمل سے پرہیز ہے، لیکن اگر آپ جنسی تعلق کا انتخاب کرتے ہیں یعنی سیکس کرنا چاہتے ہیں تو کنڈم کا استعمال لازمی کریں۔ کسی بھی قسم کا سیکس کریں تو کنڈم لازمی یوز کریں۔ نمبر 2 پر آتا ہے لمٹ یور نمبر آف سیکس پارٹنر۔ اپنے سیکس پارٹنر اپنی جنسی ساتھی کی تعداد کم رکھیں، زیادہ پارٹنر نہ رکھیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 3، بی شور یو اینڈ یور پارٹنر آر ٹیسٹڈ فار سیکچوئل ٹرانسمیٹڈ انفیکشن۔ سیکس کرنے سے پہلے یقینی بنائیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی کا جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کے لیے ٹیسٹ کیا ہوا ہے۔ سیکس کرنے سے پہلے ٹیسٹ کروائیں، اپنے مسئلے اپنے ساتھی کے ساتھ شیئر کریں۔ نمبر 4، ڈونٹ ہیو سیکس ود سم ون ہو اپیئر ٹو ہیو اے سیکچوئل ٹرانسمیٹڈ انفیکشن۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ جنسی تعلق نہ رکھیں جسے جنسی طور پر انفیکشن لگتا ہو۔ اگر آپ کے ساتھی میں یہ انفیکشن ہے تو آپ سیکس سے پہلے ٹیسٹ کروائیں اور سیکس سے پرہیز کریں، اس کے ساتھ جنسی تعلق نہ رکھیں۔ یہ تھی سزاق کی پریونشن ٹپس۔ چلیں اب اس کے لیبارٹری ٹیسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیبارٹری ٹیسٹ 3 بڑے ٹیسٹ ہیں گنوریا سزاق کے۔ ٹیسٹ نمبر 1، PCR ٹیسٹ یعنی ابتدائی ٹیسٹ۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ٹیسٹ یورین چھوٹے پیشاب سے لیا جاتا ہے اور سیمن ڈسچارج کے بعد جو مواد سیمن ہوتا ہے اس سے بھی لیا جاتا ہے، اور اگر جسم کے کسی حصے میں مواد آ رہا ہو تو یہ ٹیسٹ اس سے کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ نمبر 2، بلڈ کلچر۔ یہ مین ٹیسٹ ہے، اس سے لازمی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر سزاق کا جراثیم موجود ہے یا نہیں۔ یہ ٹیسٹ ویجائنل ڈسچارج، پینس ڈسچارج، یورین سے یا کسی جگہ سے پس نکل رہی ہو اس سے یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ٹیسٹ نمبر 3، گرام سٹیننگ۔ یہ ٹیسٹ بھی سزاق کا پتہ لگواتا ہے کہ آپ کو سزاق ہے بھی یا نہیں۔ یہ ٹیسٹ ویجائنل ڈسچارج، پینس ڈسچارج، یورین اور باڈی سے کسی حصے سے بھی پس نکل رہی ہو اس سے یہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ تھے سزاق کے لیبارٹری ٹیسٹ۔ چلیں اب اس کی ہومیوپیتھی ٹریٹمنٹ، ہومیوپیتھی میڈیسن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میڈیسن نمبر 1 پر آ جاتی ہے میڈیسن پلساٹیلا اور نمبر 2 پر آ جاتی ہے ایکونائٹ 30۔
اس مرض کی ابتدائی مرحلے کے دوران ان میڈیسن کو ہر گھنٹے کے بعد بدل کر دینا چاہیے۔ ڈوز 3 ڈراپس پلسٹیلا 30 کے 3 ڈراپس پہلے گھنٹے، دوسرے گھنٹے ایکونیٹ 30 کے 3 ڈراپس 1 سپون پانی میں۔ یہ میڈیسن 1 ہفتے تک جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو فرق ملے گا۔ نمبر 3 پر میڈیسن آ جاتی ہے کیوبیبا 200 پوٹینسی میں۔ ڈوز 5 ڈراپس دن میں 2 دفعہ 1 سپون پانی میں۔ کیوبیبا تب دی جاتی ہے جب پیشاب کی نالی میں پیشاب کرتے ٹائم صرف جلن ہوتی ہے، پیشاب گاڑھا اور پیپ آتی ہے پیشاب میں، تو یہ میڈیسن بہت افیکٹڈ میڈیسن ہے، اور گاڑھی بلغم بھی آتی ہے۔ یہ میڈیسن سوزاک کے دوسرے اور آخری مرحلے میں دی جاتی ہے۔ نمبر 4 پر میڈیسن آ جاتی ہے سلیشیا 6x میں۔ ڈوز 6 ٹیبلٹس دن میں 3 دفعہ چبانی ہے۔ سوزاک کے مرض میں یہ میڈیسن بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، خاص کر جب اثر پیپ بن جائے۔ جب پیپ بن گئی ہو تو یہ میڈیسن بہت ہی افیکٹڈ میڈیسن ہے۔ پیشاب کی نالی سے پیشاب میں پیپ جیسے مواد خارج ہوتا ہے، خون آلود پیشاب جس میں پیپ بھی ہوتی ہے۔ اس میڈیسن کو سوزاک کے ہر کیس میں دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5 پر آ جاتی ہے میڈیسن ٹوسیلیگو پیٹ کیو، اینڈ نمبر 6 پر آ جاتی ہے میڈیسن کینتھرس کیو۔ ان دونوں میڈیسن کو ایک امپٹی فائل میں اچھی طرح مکس کر کے ہلا کر کمبینیشن بنا لیں، اور ڈوز 15 ڈراپس دن میں 3 دفعہ 1 کپ پانی میں لیں، انشاءاللہ آپ کو فرق ملے گا۔ ٹوسیلیگو پیٹ میڈیسن میں پیلے اور سفید رنگ کا گاڑھا پیشاب آتا ہے، اور سوزاک شدید قسم کا ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی میں ریگن ہوتی ہے، منی کی نالی میں اور ٹیسٹی میں جھٹکے لگتے ہیں اور کھنچاؤ ہوتا ہے۔ کینتھرس میڈیسن میں سوزاک اپنا اثر مثانے پر کرتا ہے، پیشاب بند ہو جاتا ہے، پیشاب اگر آئے تو شدید جلن ہوتی ہے اور تنگی محسوس ہوتی ہے، ٹیسٹس میں سوجن ہوتی ہے اور ساتھ درد ہوتا ہے، خراشدار لیکوریا کے ساتھ رحم کی سوجن ہوتی ہے۔ یہ میڈیسن آپ لیں، انشاءاللہ آپ کو فرق ملے گا۔ ان ساری میڈیسن کی میں نے ایک کار کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اگر آپ نے میڈیسن کو ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو جا کر ویڈیوز کو دیکھیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ ماسک میں نے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔